ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه گزشتہ کئی سالوں سے یہ عظیم الشان اور خوبصورت کانفرنس اسی مقام پر منعقد ہو رہی ہے اور یہاں کے علماء اور احباب نے اس کانفرنس کو بڑا حسین عنوان دیا توحید و سنت کانفرنس۔ ہمارے ملک کے عزیز میں
بڑی بڑی کانفرنسیں اور بڑے بڑے جلسے منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ آپ اشتہاروں میں ان کے عنوان پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ایک مذہبی عنصر نے اپنے جلسوں کے لیے صرف ایک عنوان پسند کر لیا، میلاد النبی۔ لگتا ہے کہ ہمارے وہ دوست جلسوں کے عنوانات کے بارے میں یتیم ہی رہ گئے۔ کچھ جلسوں کا عنوان ہوتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگوں نے عنوان تجویز کیا ختم نبوت کانفرنس۔ کچھ احباب نے اپنی کانفرنسوں کے لیے عنوان پسند کیا عظمت اصحاب رسول۔ کچھ لوگوں نے عنوان پسند کیا فکر آخرت کانفرنس۔ آپ یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ کانفرنسوں کے جتنے عنوان میں نے ذکر کیے ان میں سب سے حسین اور سب سے خوبصورت عنوان ہے توحید و سنت کانفرنس۔ مجھے آپ میری طرف توجہ کریں، مجھے قطعاً یہ نہیں کہنا کہ سیرت النبی کا عنوان اعلیٰ عنوان نہیں ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ختم نبوت کا عنوان خوبصورت عنوان نہیں ہے۔ میں ہرگز نہیں کہنا چاہتا کہ عظمت اصحاب رسول کا عنوان خوبصورت عنوان نہیں ہے۔ میں یہ کہہ بھی کیوں سکتا ہوں
کہ جو عنوان ان ہستیوں کی عظمت کے لیے ہو جن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہو اولئک هم المفلحون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہو اولئک هم الصادقون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہو اولئک هم المتقون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہو اولئک هم الراشدون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہو اولئک هم المؤمنون حقا، اور جن کے بارے میں قرآن کہتا ہو اولئک حزب اللہ، میرا سونا اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے ہے، تو جو اتنی عظمتوں والے لوگ ہوں، میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ یہ عنوان اعلیٰ نہیں ہے، یہ سارے عنوان اپنی اپنی جگہ پہ اعلیٰ ہیں، یہ سارے عنوان اپنی اپنی جگہ پہ عظیم ہیں، یہ سارے عنوان اپنی اپنی جگہ پہ خوبصورت ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام عنوانات میں سے اگر کوئی عنوان سب سے اعلیٰ ہے تو وہ توحید و سنت کانفرنس کا عنوان ہے۔ اس لیے میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرنا چاہتا، اور یہ میری عادت بھی نہیں ہے۔ توحید کا عنوان اس لیے عظیم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور جتنے رسول اس دنیا میں آئے، تمام انبیاء کی بعثت اور تمام انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ توحید تھا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لگتا ہے سردی تو زیادہ لگی ہوئی ہے، توجہ آپ کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، آپ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے اور جتنے رسول بھیجے ان کی طرف ہم ایک ہی وحی کیا کرتے تھے، لا الہ الا انا، کہ اس کائنات میں میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ آتشی کرنوں والا سورج الہ نہیں، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند الہ نہیں، جگمگانے والے ستارے الہ نہیں، سر بفلک پہاڑ الہ نہیں، بہنے والا پانی الہ نہیں، جلانے والی آگ، بولیے جلانے والی آگ الہ نہیں، کوئی نوری الہ نہیں، کوئی ناری الہ نہیں، کوئی انسان الہ نہیں،
نہ کوئی انسان الہ ہے، نہ کوئی نوری الہ ہے، نہ کوئی ناری الہ ہے، نہ کوئی عرشی الہ ہے، نہ کوئی فرشی الہ ہے، نہ کوئی ازلی الہ ہے، نہ کوئی ابدی الہ ہے۔ لا الہ۔ شیخ القرآن تجھے کہاں سے لے کے آیا؟ لا الہ، کوئی عرشی بھی الہ نہیں، کوئی فرشی بھی الہ نہیں، کوئی پیغمبر بھی الہ نہیں، کوئی ولی بھی الہ نہیں، حضرت علی بھی الہ نہیں، حضرت حسین بھی الہ نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی الہ نہیں، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، نہ کوئی خاکی، نہ کوئی عرشی، نہ کوئی فرشی، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، شاہ زور گھوڑا، شاہ زور گھوڑا الہ نہیں، اور دودھ دینے والی گائے الہ نہیں، الا آنا۔ الہ ہے تو صرف کون ہے؟ یہ کون سی صورت ہے؟ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ کس صورت سے ہے؟ آپ میری طرف توجہ رکھیں گے پوری طرح۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ ہم نے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی کی تھی، اپنے اپنے وقت میں ان پہ جو کتابیں اتاری ان کتابوں میں اسی بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اس پوری کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ حضرت آدم سے لے کے امام الانبیاء تک سارے انبیاء اس مسئلے پر متفق تھے، اور وہ کون سا مسئلہ تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک بات جو علماء اور طلبہ سے کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ عوام بھی یکساں فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ کس سورت کی ہے؟ سورت انبیاء۔ اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ زور سے بولیے۔ یہ جو سورتوں کے نام ہے نا، یہ میرے نبی نے رکھے ہیں رب کی مرضی سے۔ اس کا نام فاتحہ، اس کا بقرہ، اس کا آل عمران، اس کا نساء، اس کا مائدہ، یہ کسی صحابی کے رکھے ہوئے نہیں ہے، یہ نام خود نبی پاک نے رکھے۔ کس کے حکم سے؟ اے علماء کرام اور اے طلبہ، بتائیے نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جس سورت میں گائے کا تذکرہ ہوا اس کا نام رکھا سورت البقرہ، جس میں آل عمران کا ذکر ہوا اس کا نام رکھا آل عمران، جس میں عورتوں کے مسائل کا ذکر ہوا اس کا نام رکھا سورت النساء، جس میں دسترخوان کے اترنے کا ذکر ہوا اس کا نام رکھا مائدہ، جس سورت میں کہا گیا کہ جانور ذبح کرنے ہیں تو رب کے نام پہ کرنے ہیں اس کا نام رکھا سورت الانعام، جس میں مال غنیمت کا ذکر ہوا اس کا نام رکھا سورت الانفال، جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہوا اس کا نام رکھا سورت الکہف، جس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہوا اس کا نام رکھا سورت النحل، اور جس سورت میں چیونٹی کے تذکرے ہوئے اس کا نام رکھا سورت النمل، جس میں حضرت یوسف کا ذکر ہوا اس کا نام رکھا سورت یوسف۔ ہر سورت کے نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ سورت انبیاء نبیوں والی سورت، اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ کیا اس میں سارے نبیوں کا نام ہے؟
کیا اللہ نے اس میں سارے نبیوں کے نام ذکر کیے؟ کیا اس میں اللہ نے سارے نبیوں کے حالات ذکر کیے؟ نہیں ہو لوگوں، اس میں نہ سارے انبیاء کے نام ہیں، نہ انبیاء کی سیرتوں کے تذکرے ہیں۔ اس سورت کا نام سورت الانبیاء، نبیوں والی سورت اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں اس مسئلے کو رب نے بیان کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے۔ لیکن میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہمارے ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ کیوں اہمیت اختیار کر گیا؟ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ملک میں کیوں اہمیت اختیار کر گیا؟ 53 کی تحریک میں لوگ سینے کھول کے سامنے آ گئے اور 74 کی تحریک میں لوگوں نے گولیاں کھائیں، اور آج بھی ختم نبوت کی تحریک چلتی ہے تو ساری دنیا گھر سے باہر نکل آتی ہے، مال لگاتی ہے، دولت لگاتی ہے، وقت لگاتی ہیں، جلسے کرتی ہیں، عوام آتی ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ملک میں کیوں اہمیت اختیار کر گیا؟ اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ جڑے مولوی آپس لڑتے سن، سٹیج ان کے الگ الگ تھے، تقریروں کے انداز الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو چیلنج دیتے تھے، ایک دوسرے کو چیلنج دیتے تھے، اور میناروں پہ سپیکر فٹ کرتے تھے دوسری کی مسجد پر۔ یہ سپیکر جڑے نے مولویوں دیا توپا نے، تو سپیکر والے کو کہتے ہیں اوپر چڑھ کے فٹ کرنی ہے دوسری مسجد کے اوپر، اور جتنا والیم کھول سکتے ہو کھولو۔ یہ جو سپیکر کھول کھول کے ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے تھے، بازو چڑھاتے رہتے تھے، مناظرے کے چیلنج کرتے رہتے تھے، سٹیج الگ بنتے تھے، جلسے الگ بنتے تھے۔ یار ایک ختم نبوت کا مسئلہ کوئی ایو جیا تا مسئلہ ہے نا کہ جدہ یہ مسئلہ آوے تے سارے مولوی ایک جگہ دے، بریلوی اتھے، دیوبندی اتھے، اہل حدیث اتھے، ہاتھ پائے ہوئے اکٹھے جلسے، اکٹھے تقریریں، لوگاں سمجھیا ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر مولوی متفق ہیں۔ تو پھر بندیالوی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جس مسئلے پر علماء متفق ہو جائیں وہ اہم بن جاتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہو جائیں، جس پر علماء متفق ہو جائیں اس نے اہمیت اختیار کر لی، اور جس پر سارے انبیاء متفق ہو جائیں۔ حضرت آدم سے لے کے میرے پیارے پیغمبر تک یہ علماء سٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے، مجمع میں علماء ہیں، مجمع میں طلبہ ہیں۔ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے، قرآن پاک نے حضرت نوح کی تبلیغ کا قرآن میں 20 جگہ ذکر کیا، سورت آراف میں، سورت ہود میں ایک مستقل سورت اتاری جس کا نام ہے سورت نوح۔ 20 جگہ حضرت نوح کی تبلیغ کا، حضرت نوح کی دعوت کا قرآن نے ذکر کیا۔ میں اس معتبر سٹیج سے اتنے بڑی پبلک کے سامنے اعلان کرتا ہوں، لوگوں قرآن نے حضرت نوح کی تبلیغ میں اور دعوت میں ایک مرتبہ بھی ان کی نماز کا ذکر نہیں کیا۔ جائیے یہ علماء بیٹھے ہیں، اگر کہیں ہوا ہے تو یہ علماء بولے۔ ایک جگہ پہ بھی زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہوا، روزے کا ذکر نہیں ہوا، قربانی کا ذکر نہیں ہوا، حج کا ذکر نہیں ہوا، معاملات کا ذکر نہیں ہوا، حقوق کا ذکر نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہوں گے
حضرت نوح ان کو نماز کا، اخلاق کا، حقوق کا درس نہیں دیتے ہوں گے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ یہ رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ میں نماز کا ذکر قرآن نہیں کرتا، دعوت و تبلیغ کے ضمن میں ان کے روزے کا ذکر نہیں کرتا، حج کا ذکر نہیں کرتا، معاملات کا ذکر نہیں کرتا، حقوق کا ذکر نہیں کرتا، پڑوسیوں کے، والدین کے، خامد کے، بیوی کے، والدین کے، اولاد کے نہیں ذکر کرتا. قرآن نہیں ذکر کرتا. قرآن جب بھی ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ کی عبادت کرو. بس اتنی دعوت ہے؟ نہیں. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں. نفی بھی ہے اور اس بات بھی، اعبدوا اللہ الا اللہ، اعبدوا اللہ الا اللہ، ما لکم من الہ غیرہ، لا الہ، لا الہ، یہی دعوت ہے. کوئی الہ نہیں، الہ ہے تو صرف کون ہے؟ کتنے سال بولتے کہ نہیں ہو؟ پچھلے میں کوئی پتہ نہیں. کتنے سال بدن کانپ جاتا ہے، بدن کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے. 950 سال بعض مفسرین کی رائے سے اتفاق کر لوں تو اے علماء کرام اور طلبہ، سن کے آپ حیران ہو جائیں گے. 950 سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑی. کتنی صدیاں، مار کتنی. پتھروں کے نیچے پیغمبر دب گیا، نکالنے والا کوئی نہیں، مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، آمین کہنے والا کوئی نہیں، نعرہ لانے والا کوئی نہیں، سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہیں، ہمدرد کوئی نہیں، غم گسار کوئی نہیں. اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا، میرا پیغمبر دبا ہوا ہے، جا میرے پیغمبر کو نکال، میرے پیغمبر کی مرہم پٹی کر. جبریل آیا، جبریل نے مرہم پٹی کی اور حضرت نوح نے دوسرے چوک میں جا کے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. کتنی مدت؟ مجھے تبلیغ کرتے ہوئے 32 سال ہو گئے. جسر کو دے علیہ دے رسول توحید تو سوا آندھی کوئی شاید، جب سنو توحید 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 توحید، شرک 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 ہو رہا ہے. ان کو اور موضوع کو نہیں آتا، موضوع بڑے آتے ہیں. وہ کون سا موضوع ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دسترس سے باہر ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں 32 سال کی بات نہیں، 57 سال کی بات نہیں، 1 صدی کی بات نہیں. کتنی صدیاں؟ اور تبلیغ کس طرح؟ سال کے بعد اٹک میں ایک کانفرنس، حضرت نوح کی تبلیغ بھی اسی طرح ہوگی. سال کے بعد اٹک میں ایک کانفرنس، 8 دن کے بعد جمعے کا خطبہ، 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے کا درس قرآن، مہینے کے بعد ایک تقریر. حضرت نوح کی تبلیغ بھی اسی طرح ہوگی. نہیں لوگوں، قرآن بیان کرتا ہے حضرت نوح جب آخری دعائیں مانگنے لگے ہیں تو کہتے ہیں رب
انی دعوت قومی لیلا و نہارا. یہ لیلا و نہارا کا معنی کس طرح کریں گے؟ بندہ پریشان ہو جائے، کوئی مصیبت گاٹے پہ جائے، کسی مقدمے الجھ جائے، قرضے تھلے دب جائے، بیماریاں کمر توڑ کے رکھ چھڈن، اتنا پریشان ہو جائے، روٹی کھان لگے خیال اس پاسے، پانی پین لگے خیال اس پاسے، گھر آن لگے خیال اس پاسے، غسل خانے جوڑن لگے خیال اس پاسے، چارپائی تے آن لگے خیال اس پاسے، مسیح تے جوڑن لگے خیال اس پاسے. پھر اس کو کوئی بندہ پوچھے سنا تیرے کام کا کی بنیا، اس آکھیا میں تے اس کام واسطے یار دن رات ایک کر چھڈی، میں تو اس کام واسطے یار دن رات ایک کر چھڑیا. حضرت نوح کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. نہ میں نے رات دیکھی، نہ میں نے دن دیکھا، نہ میں نے صبح دیکھی، نہ میں نے شام دیکھی، نہ میں نے خلوت دیکھی، نہ میں نے جلوت دیکھی. انی دعوت قومی لیلا و نہارا. مولا انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی، مولا انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی. میں اور زور سے بولا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی. میں اور زور سے بولا، پھر انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پردے ڈال کے کہا اساں تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتے. مولا میں پھر بھی باز نہ. سارے نبیوں کا متفق علیہ مسئلہ توحید ہے. پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ جتنے عنوانات پہ ملک میں جلسے ہوتے ہیں سب سے حسین اور خوبصورت عنوان ہے تو وہ کون سا عنوان ہے؟ زور سے بولو یار. ہے آپ کی توجہ؟ جوڑ لوں یہاں سے ایک بات کو، بات سے بات جڑتی چلی جاتی ہے، پھر بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. سب سے حسین موضوع یہی ہے، سارے موضوعات میں خوبصورت موضوع یہی ہے توجہ. یوں نہ ہو بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ تسی پیچھے سوچو بھئی کی آ گیا. نہیں ہوگا نا ایسے، نہیں ہوگا نا. بڑا حسین موضوع ہے توحید کا موضوع، بڑا خوبصورت موضوع ہے. اس لیے کہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ایک حسین نے اسی کو بیان کیا تھا. آیا ذہن میں کہ کو نہیں آیا؟ لوگ کہتے ہیں یوسف بڑا حسین ہے، اور خود معراج والی رات میں میرے نبی بھی یوسف کے حسن کو دیکھ کے حیران ہو. لیکن بندیالوی سے پوچھو نا تو ایک یوسف کا حسن یہ ہے کہ اس کا چہرہ حسین ہے، اور ایک یوسف کا حسن نظر آیا تھا زلیخا کی کوٹھڑی میں. ایک تو یہ حسن ہے اور ایک یوسف کا حسن نظر آیا زلیخا کی کوٹھڑی میں، اور پھر تیسری مرتبہ یوسف کا حسن نظر آیا جب انہوں نے قیدیوں کے سامنے مسئلہ توحید بیان کیا. قیدی آئے تھے، تو بڑا محسن نیک، ہمیں خواب آئے، ہمیں خوابوں کی تعبیر بتا. ہے تو جو آپ کی، ہمیں خوابوں کی تعبیر بتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جیل میں کھانا ملتا ہے نا، اور جیل میں کھانے کا وقت مقرر ہوتا ہے، 1 بجے ملے گا، 1:30 بجے ملے گا، تو کھانے آنے میں کوئی آدھ پون گھنٹہ ہوگا نا. یہ جو جیل میں کھانا ملتا ہے نا، اس کھانے کے آنے سے پہلے
میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، پہلے میرے کول مسئلہ توحید سنو۔ حضرت یوسف نے مسئلہ توحید بیان کرنا شروع کیا۔ اٹک کے لوگوں، میری طرف توجہ کرو، اٹک کے لوگوں، یہ جو دو آدمی یوسف کے پاس آئے تھے یہ توحید سننے آئے تھے؟ سچی سچی بات کرنا، توحید سننے آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے؟ اور حضرت یوسف نے کیا شروع کر دیا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو دین کا جو سچا داعی ہوتا ہے اور دین کا جو سچا مبلغ ہوتا ہے، چاہے جلسے کا موضوع کوئی ہو، وہ سنت یوسفی پوری کرتے ہوئے اس میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتا ہے۔ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتا، اور راہ کٹتا بھی جتھو توحید کا راہ نکلے۔ اور یہ اشاعت التوحید و سنہ والوں پہ رب کا فضل ہے۔ موضوع کوئی ہو، اسی پھیر پھرا کے کتھے لے آئے۔ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب تھے، ہر جمعے پہ شہادت حسین، ہر جمعے پہ شہادت حسین۔ کچھ ہوتے ہیں محرم الحرامی مولوی، ہر جمعے پہ شہادت حسین، ہر جمعے پہ۔ مقتدیاں ہاتھ بن گئے، استاد جی آک گئے، کوئی منہ دا ذائقہ بدلو تے کوئی اور موضوع بیان کرو۔ مولوی صاحب کہہ لگے اگلے جمعے آنا، فضیلت نماز بیان کریں گے، اہمیت نماز۔ لوگا شکر کیتا بھائی منہ دا ذائقہ بدلے ہو۔ لوگ آئے، مولانا نے بیان شروع کیا، نماز کی بڑی فضیلت ہے، دین کا ستون ہے، مومنوں کی معراج ہے، اور نماز کی بڑی اہمیت ہے، یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہوتی۔ حسین دا سر کٹ کے نیزے تے چڑھ گیا تے تاں بھی نماز پڑھی۔ لوگاں آکھیا بے مولوی آیا اپنے موضوع تے، اس نماز وچوں بھی شہادت حسین چڑھ گئی۔ تو ہم جو اشاعت التوحید کے لوگ ہیں نا، ہم حضرت یوسف کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کوئی سننا چاہے یا نہ سننا چاہے، چاہے وہ کسی اور مقصد کے لیے آئے، ہم راستہ نکالتے ہیں توحید بیان کرنے کا۔ حضرت یوسف نے راستہ نکالا کہ نہیں نکالا؟ ورنہ بتاؤ وہ دو آدمی توحید سننے آئے تھے؟ بولتے کہ نہیں ہو؟ وہ تو خوابوں کی تعبیر پوچھنے آئے تھے، اپنا مسئلہ پوچھنے آئے تھے، فتویٰ لینے آئے تھے۔ اور حضرت یوسف نے انہیں کیا سنانا شروع کیا؟ اور فرمایا میں تمہیں ایک مسئلہ سنانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے یہ سنو کہ میں کون ہوں۔ آج حضرت یوسف نے اپنا تعارف کروایا۔ اور اٹک کے لوگوں، اس سے پہلے یوسف نے کبھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، غلام بھائی ہاتھ آ گیا، مفت میں غلام بیچیں گے جا کے۔ اس نے نہیں کہا کس کو غلام کہہ رہے ہو بھائی، میں یعقوب کا بیٹا ہوں، اسحاق کا پوتا ہوں، حضرت ابراہیم کا پڑپوتا ہوں، نبیوں کے خاندان کا آدمی ہوں۔ نہیں بتایا، مصر کے بازار میں بک گئے، عزیز مصر نے خرید لیا، نہیں بتایا میں کون ہوں۔ پھر ہتھ کڑیاں لگی، جیل میں جاؤ، جیل میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت جملہ لکھا ہے، واہ مولانا ابوالکلام آزاد، صدقے جاواں تیری ذہانت تے، فطانت تے، متانت تے، قلم تے، کیسا خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ علماء کرام سنیے، سر سنیے۔ مولانا ابوالکلام فرماتی ہیں لوگ
جرم کرتے ہیں تو جیل جاتے ہیں. قتل کیا جیل چلے گئے, چوری کی جیل چلے گئے, زنا کیا جیل چلے گئے, کسی کا حق مارا جیل چلے گئے. مولانا ابوالکلام فرماتی ہیں لوگ جرم کرتے ہیں تب جیل جاتے ہیں. یوسف کو جیل اس لیے جانا پڑ گیا کہ اس نے جرم کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس نے کہا تھا میں نے یہ جرم نہیں کرنا. زلیخا بند کمرے میں لیے کھڑے تھی اور کہتی تھی یوسف ہے طلاق, اتنے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں, اتنے دسن والی زبان کوئی نہیں, اتنے روکن والا ہاتھ کوئی نہیں. جس نے اس کلمے کو قبول کیا فَهِيَ لَهُ نِجَاتٌ, اس کے لیے کیا ہے توحید کی سمجھ کا آ جانا, شرک سے بچ جانا. ذالک من فضل اللہ, یہ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں, خدا دی قسمیں یہ جو توحید کی سمجھ ہے اور یہ جو شرک سے بچنا ہے اس کا تعلق علم نال نہیں, تعلیم نال نہیں, دولت نال نہیں, اقتدار نال, زور سے بولو زور سے بولو, کرسی نال نہیں, قوت نال نہیں, برادری نال نہیں. اے توحید کی سمجھ دا آ جانا تے شرک تو بچ جانا, اس کا تعلق نہ علم نال, نہ دولت نال, نہ عقل نال, نہ فہم نال. ذالک من فضل اللہ, ذالک من, یہ جس پہ میرا رب فضل کر دے اس کو اپنی توحید کی سمجھ عطا کر دے. ہم نے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھا قبروں دیا جالیاں نال چمڑے ہوئے, بڑے پڑھے لکھے. میں نے خود ایک دفعہ میں حضرت علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی گزر رہا تھا لاہور سے, تو میں اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی سمجھدار جالیوں کے ساتھ چمٹ کہتا ہے داتا میرا پتر انٹرویو دین گیا تے پھر اس نے کامیابی دے چھڑی. میں نے کہا انا للہ, بڑے بڑے منسٹر شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے, بڑے بڑے وکیل شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے, بڑے بڑے تعلیم یافتہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے. اس کا تعلق تعلیم سے نہیں, عقل سے نہیں, فہم سے نہیں. ذالک من فضل اللہ, اس کا تعلق کس سے ہے؟ جس پہ رب فضل کر دیتا ہے اس کو توحید کی. میں اکثر سنایا کرتا ہوں ہمارے سرگودا میں ایک مجذوب سا ہوا کرتا تھا, پاگل سا, پان کھاتا رہتا ہے, لالا واندیاں راندیاں, داڑھی دوتے ساری سرخ ہو گئی پان نال, گندے کپڑے, میلے کچیلیاں, جوتیاں, سارا دن سڑکاں دے اوتے آوارہ گردی اور ہوش کوئی نہیں. میں بتاؤں آپ کو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی عقل کتنی تھی. میرے پاس آیا مسجد میں تو کہنے لگا 5 روپے دے چاہ پینی ہے. اتنے میں اس نے نماز کی نیت مار دی. تو میں 5 روپے لے کے میں نے یوں کہتا ہے ہوں تے میں نماز کی نیت بن لئیے, تو رکھ چھٹ میں نماز پڑھ کے چک لے سا. نماز میں بات کر رہا ہے, سجدے کر رہا ہے تو 10 سجدوں میں لگا ہوا ہے, رکعتیں ہیں تو 12 رکعتیں پڑھ رہا ہے. بچے اس کو چھیڑ رہے ہیں, اس کی چھیڑ بچیاں پائیے ٹیٹو, وہ ٹیٹو اس کو کہتے ہیں, وہ غصے میں آتا ہے, نام پا چھڑیا ٹیٹو. برے حال بانکے دہاڑے, میلے کپڑے, ٹوٹیاں ہوئیاں جوتیاں, پان دیاں لالا واندیاں ہوئیاں. لیکن اگر کوئی بندہ اس سے پوچھتا ٹیٹو 11ویں کھائے گا تو کہتا ہے حرام ہے, اللہ کے نام کی کھاؤں گا, اللہ کے نام کی کھاؤں گا. ٹیٹو قبر والوں سے مانگے گا,
وہابی ہوں وہابی، 18 بلاغ والا نو منو۔ ہم سرگودا میں میرے والد صاحب اس مسجد میں آئے تھے، اس بلاغ کا نام ہے 18 بلاغ۔ تو ہمیں پھر کئی لوگ کہتے ہیں 18 بلاغ کیے، نام جو رکھنے ہوتے ہیں لوگوں نے، اللہ صاحب کو ہدایت دے۔ تو وہ ٹیٹو سے کوئی پوچھتا قبروں سے مانگے گا؟ وہابی ہوں وہابی، 18 بلاغ والا نو منو، اللہ سے مانگوں گا۔ میں نے کہا باقی ذالک من فضل اللہ، توحید کی سمجھ کا آ جانا، شرک سے بچ جانا، ذالک من فضل اللہ، یہ کس کا فضل ہے؟ تھک گئے؟ ابھی تو بہت سے علماء نے آپ سے خطاب کرنا ہے یار، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطیب یہاں موجود ہیں اور انہیں آپ سے مخاطب ہونا ہے، آپ ابھی سے تھک رہے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں تو تبلیغ کرتے ہوئے ان کے مذہب پہ ہٹ نہیں کرتے کہ تم ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، نہیں، بلکہ اتنے خوبصورت انداز سے مسئلہ پیش کیا، کہا یا صاحب السجن، دیکھیں آپ نے بھی جواب دینا ہے، جو اللہ پوچھ رہے ہیں حضرت یوسف کی زبان سے آپ نے بھی جواب دینا ہے، ذرا سوچ رکھنا ہے۔ یا صاحب السجن، او میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ چھوٹے چھوٹے ربوٹڑے ارباب، کیا یہ چھوٹے چھوٹے ربوٹڑے، کوئی پتھری نکالنے والا، کوئی جوڑوں کی ہوا خارج کرنے والا، کوئی مقدمے سے رہائیاں دینے والا، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کوئی دھیاں دینے والا، کوئی پتر دینے والا، کوئی شفاواں دینے والا، یہ الگ الگ معبود اور مشکل کشا، یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد، بولو کون بہتر ہے؟ اور زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ ارباب متفرقون، گردے جا کے پتھری ہو گئی، آکے ہاں آکے تو پیر دکھا رہے للہ تعالی، اے محکمہ اللہ انہاں دے سپورٹ، اللہ دی قسم انہاں انہی بنا لیا جی وزیر اعظم دے تھلے وزیر نہیں ہوندے، تو تعلیم دا محکمہ چلا، تو صحت دا چلا، تو قانون دا چلا، تو سیاست دا چلا، تو سیاحت دا چلا، تو بغیر محکمے دے گیا مک گیا محکمے۔ تو نیچے اس نے تقسیم کر کیے ہوتے ہیں وزیر اعظم نے، وہ ساری رپورٹ اس کو پیش کرتے ہیں وزیر اعظم کو، گردے پتھری ہو گئی ہے، ہاں تو لیلا دام جاؤ، اے محکمہ اللہ انہوں نے سپورٹ کیتا، تے جوڑا ہوا ہو گئی ہے، ہاں آکے تو شاہ جی ہونے جاؤ، اے ہوا کٹن دا محکمہ اللہ انہوں نے سپورٹ، تے تیری اولاد کوئی نہیں، تو سلطان بن جا، جس دی اپنی کوئی نہیں، تو اتھے جا تے بیری تلے کھلوتا رہے، بیر گر گیا لڑکا، پتہ گر گیا لڑکی، سبحان اللہ، بیر گر گیا تو لڑکا، پتہ گر گیا تو لڑکی، تے جو ٹہنی کھائے پئی تے پھر کی ہوئی، پھر کیا بنے گا؟ اولاد لینے کے لیے سلطان باہو، پتھری نکالنے کے لیے لیلا ٹام، ہوا کے اخراج کے لیے شاہ جیونا، کھوٹی قسمت کھری
بھائی یہ الگ الگ معبود مشکل کشا بہتر ہے ام اللہ الواحد؟ کون بہتر ہے؟ اکیلا اکیلا اللہ اکبر۔ فوت کا میدان لگا تو وقتی طور پہ تھوڑی سی شکست کا سامنا ہوا، نبی پاک کا دان مبارک ٹوٹ گیا، سر زخمی ہو گیا، گڑے میں گر گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، صحابہ کے پاؤں اکھڑے، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کے گرے۔ ان کی شکل نبی پاک سے ملتی جلتی تھی، تو شیطان نے افواہ اڑا دی قد قتل محمد، کہ نبی اکرم شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کفار کے ذہن میں یہی تھا کہ نبی پاک شہید ہو گئے، اور بہت سارے بندے ان کے شہید ہو گئے، انہوں نے کہا ہم جیت گئے، بس ختم مسلمان۔ صحابہ نے نبی پاک کو اٹھایا، یوں پیچھے ایک پہاڑی کے اوپر چھوٹی سی غار تھی، نبی پاک کو اس غار میں لے جایا گیا۔ حاجی لوگ وہاں جاتے ہیں، عمرہ کرنے جو لوگ جاتے ہیں اس غار کو دیکھنے جاتے ہیں، ہم بھی گئے تھے، اور اس کے راستے میں ایک پہاڑ کی ایسی چٹان ہے جس کے نیچے بندہ بیٹھ سکتا ہے صرف، تو وہاں ایک خول سا بنا ہوا ہے، خول سا۔ تو کسی نے کہا کہ یہاں نبی پاک جب سستانے کے لیے بیٹھے تھے تو پتھر آپ کے سر پہ چبھتے تھے، تو اللہ نے سر والی جگہ کو وہاں سے خالی کر دیا تھا۔ دوسری دفعہ جب ہم گئے تو میں پھر اس جگہ پہ گیا، تو سعودی عرب کی حکومت نے بجری کے ساتھ وہ خول بند کر دیا تھا، چمو چٹو پارٹی دی مصیبت بچن بند کر۔ اس غار میں آپ کو لے جایا گیا، کون ساتھ ہے؟ حضرت ابو بکر، کون؟ حضرت عمر، کون؟ حضرت علی، کون؟ حضرت فاطمہ، کون؟ حضرت عائشہ، سارے موجود ہیں، صحابہ وہاں موجود ہیں۔ جنگ تھم چکی ہے، سامنے والی پہاڑی پر مشرکین کا کمانڈر ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ نے انہیں دولت ایمان سے سرفراز کیا، کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت وہ کافر تھے، گستاخ تھے، میرے نبی کے مخالف تھے، میرے نبی کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، اور جب اللہ نے ایمان دیا تو ایک جنگ میں ایک آنکھ شہید ہو گئی، دوسری جنگ میں دوسری آنکھ شہید ہو گئی، تیسری جنگ پہ جانے لگے، فرمایا میں بھی جاؤں گا، تیاری کرو۔ تو بچوں نے کہا، پوتوں نے کہا بابا جی ادھر سے آپ نابینا ہیں، پھر آپ بزرگ ہیں، آپ کیسے جائیں گے، آپ لڑ سکتے ہیں؟ تو فرمایا لڑ تو نہیں سکتا، لڑوا تو سکتا ہوں۔ تو میرے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا۔ پھر ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کی ابو سفیان نے، اور ابو سفیان کے بیٹے نے جو اسلام کو نشو و نما دی اس کا جواب ہی کوئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سفیان آئے، اس وقت کیا ہے؟ کافر۔ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت ابو سفیان کیا ہے؟ گستاخ۔ خدا کے لیے میرے ساتھ چلیے، ایک مسئلہ بھی حل کرتا چلا جاؤں گا۔ گستاخ، بے ادب، میرے نبی کے مقابلے میں آنے والا سامنے آ گیا۔ اس کو گھمنڈ تھا نا کہ نبی پاک شہید ہو گئے، تو زور سے نعرہ لگایا آئین محمد صلی اللہ، زور سے کہیے محمد کہاں ہے، جواب دو۔ سناٹا چھا چھا۔ حضرت عمر ذرا جوشیلی طبیعت کے اٹھے، میں اس کو جواب دوں، فرمایا اجلس آؤ، بیٹھ جاؤ، اس کو جواب نہیں دینا، میری ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں تمہیں احد میں اپنی ذات کے لیے لڑوانے نہیں آیا۔ کہہ لینے معلوم ہوتا ہے دشمن ذاتی حملے کرے
اس کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ نبی پاک شہید ہو گئے، اگر وہ زندہ ہوتے تو جواب آتا۔ اس نے دوسرا نعرہ لگا، این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت عمر پھر اٹھے، جواب دوں؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابو بکر کی ذات پہ حملہ کر رہا، اور میں تمہیں حضرت ابو بکر کی ذات کے لیے یہاں لڑوانے نہیں لایا۔ اس کو اور تسلی ہوئی، خوشی ہوئی، ابو بکر بھی گئے۔ اس نے کہا آئے نا عمر، عمر کہاں ہے؟ یہ پھر اٹھے، آپ نے بولا بیٹھ جاؤ، یہ تیری ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں یہاں تمہیں عمر کی ذات کے لیے لڑوانے نہیں لایا ہوں، نہیں جواب دینا ہے۔ توجہ آپ کی، کتنے بندوں کا پوچھا؟ کہاں ہے نبی؟ ایک۔ کہاں ہے ابو بکر؟ دو۔ کہاں ہے عمر؟ تین۔ خدا دی قسم اس تو بعد اس نہیں نہ لیا، آئی نہ عثمان، آئی نہ علی، آئی نہ طلحہ، آئی نہ زبیر، آئی نہ سعد، نو، کسی کا نام نہیں لیا۔ اس بات کا اسے بھی پتا تھا، ایمان کی عمارت اگر کھڑی ہے تو انہی تینوں پہ کھڑی ہے۔ اگر یہ نہیں نہ رہے تو پھر اسلام کی عمارت باقی نہیں رہ سکتی۔ اب وہ خوشی میں، مسرت میں، انبساط میں اچھلا اور اس نے نعرہ لگایا، اولو حبل، اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل کی جے ہو، حبل بلند ہو، ہماری مدد حبل نے کی۔ حبل کون کون؟ بت، یہ 40 سال کا بت توڑے سے ہولے لے نکلے گا، بت۔ یہ حبل ہے حابیل، حضرت آدم دا پتر تے دنیا دا پہلا شہید۔ یہ حابیل کا نام بدلتے 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 مکے میں آ کے کیا ہو گیا؟ یہ اصل میں کون ہے؟ کون ہے؟ پیر زادہ کے نبی زادہ، شاباش شاباش، صاحب زادہ کے پیغمبر زادہ۔ یہ کوئی صاحب زادہ نہیں ہے، یہ کوئی ولی زادہ نہیں ہے، یہ کوئی پیر زادہ نہیں ہے، یہ کوئی نبی زادہ نہیں ہے، یہ ہے نبی زادہ، آدم کا بیٹا اور دنیا کا پہلا شہید۔ اس کے نام کا نعرہ لگایا، ہماری مدد حبل نے کی۔ حبل پہنچا، حبل بلندو۔ جب ابو سفیان نے نعرہ لگایا، نبی پاک نے فرمایا اٹھو فاروق اعظم، اس مسئلے کے لیے لڑوانے لایا تھا، اس مسئلے پہ چوٹ کر رہا ہے، اس کو جواب دے۔ اللہ اعلی واجل، کس کے نام کا نعرہ لگا؟ اور زور سے بولو اٹکے لوگوں، میرے نبی نے کس کے نام کا نعرہ لگوایا؟ اللہ اعلی واجل۔ حضرت عمر بیٹھ گیا، ابو سفیان پھر اٹھا، اٹھ کے کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ساڈی مدد تا عزا فقیر نہیں کیتی ہے۔ پہلے کس کو پکار رہا تھا؟ شاباش شاباش، کس کو؟ تے ہونو اے ہوندا جے مشرک، یہ ہوندا جے مشرک۔ حبل نو جو جفا مارے آئی تے ذرا جفا مار کے رکھنا، پھاڑ کے رکھے سے۔ حبل نو جو پہلے جفا مارے آئی، اولو حبل، تے پھر جفا مار کے رکھنا۔ حبل گیا، اس کی جگہ پہ کون آ گیا؟ ارباب متفرقون،
ارباب متفرقون، کبھی حبل کبھی عزا، اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں سمجھ آئے گی ان لوگوں کو بھی. میں نے ابھی پیچھے تقریر کرتے ہوئے ابھی کچھ منٹ پہلے کہا بھئی توحید دی سمجھ دا آ جانا تے شرک تو بچ جانا، اس دا تعلق نہ علم نہ لے، نہ منصب نہ لے، نہ عقل نہ لے. ذالک من ذالک من کہوں ایک جملہ سمجھ جاؤ گے. بندہ رہے ہوئے 8 سال سعودی عرب، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. بندہ رہے ہوئے 8 سال حرم اعتکاف بیٹھا ہوئے، عمرے کیتے ہون، مدینے گئے ہوئے تے جیلے مڑ کے پاکستان آوے، ایئرپورٹ تے اترے، مسجد وچ نہ جاوے تے سیدھا جلوس لے کے جاوے داتا دربار. تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ توحید کی سمجھ کا آ جانا ذالک من فضل اللہ. جنہیں نہیں آئی وہاں 8 سال نہیں آئی، نہیں تو ہی سمجھ آئی. وزارت کا حلف اٹھایا، داتا دربار سلام، تہاڈی مہربانی تسی کرم کیتا. وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا، داتا دربار. گورنر نے حلف اٹھایا، داتا دربار. میں ٹیم میچ جیت کے آئی، کسی نے کرسی کو پکڑ کے یوں الٹانا تو اخبار نویسوں نے پوچھا سنائیے. اللہ دی مرضی بھائی، ہوں اللہ دی مرضی، دین والا داتا تے کھون والا الا سا ما یحکمون، الا سا ما یحکمون. چنگی شیاں دی نسبت اپنے معبود والے پاسے تے بھڑی شیاں دی نسبت. بیٹا ملا تے چودھری انہوں نے مچھ نو تا بھی دیتا ہے. بیٹھے لوگ آئے، مبارک ہو چودھری جی، بیٹا ہوئے. ہاں سب حضرت صاحب کی نظر کرم میں، حضرت صاحب کی نظر کرم میں، ان کی دعائیں، ان کا کرم ہے. چودھری جی نا کی رکھے جے آکے پیران دیتا. نام کیا رکھا ہے؟ پیران دیتا. اب اگلی بات ذرا آپ نے سمجھنی ہے. سرحدوں پار گئے، سرحد سے پار. لالا جی نمستے، لالا جی نمستے. بیٹا ہوا؟ ہاں. لالا جی نام کی رکھے آگے گورو دیتا. لالے کو گورو نے دیا، چودھری کو پیروں نے دیا. رب پتہ نہیں کس کو دیتا، رب پتہ نہیں کس کو دیتا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد بیٹا مر گیا، لوگ تعزیت کے لیے آئے اور مچھا میٹھا لینے، منہ لٹکا ہوا ہے. چودھری جی بڑا افسوس ہویا، تھوڑا پتر مر گیا. اللہ دی مرضی بھائی، مر گیا تو مرضی کس دی؟ الا سا ما یحکمون. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ الگ الگ رب اور مشکل کشا بہتر ہیں یا اللہ اکیلا بہتر ہے؟ زور سے بولو. کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ جتنے موضوعات اور عنوانات پہ جلسے ہوتے ہیں وہ سب خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان میں سب سے حسین عنوان جو ہے وہ توحید و سنت کا عنوان ہے.
اس لیے کہ توحید ہی ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کو مبعوث کیا، اور اسی توحید کو تمام نبیوں نے بیان، زور سے بولیے، اسی توحید کو سارے نبیوں نے بیان کیا۔ حضرت نوح نے 950 سال حضرت ابراہیم نے والد کے سامنے، قوم کے سامنے، نمرود کے سامنے، پیغمبر کو وقت ملا جیل میں تو پیغمبر نے مسئلہ بیان کیا توحید والا۔ اوے تک کے لوگوں، بندیال بھی کہتا ہے اگر رب نے کسی پیغمبر کو پنگھوڑے میں بولنے کی توفیق دے دی، اگر رب نے کسی پیغمبر کو پنگھوڑے میں بولنے کی توفیق دے دی تو وہ پنگھوڑے میں بولا تو اس نے مسئلہ بیان کیا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ پیغمبر ماں کی گود میں ہو تب توحید بیان کرے، پیغمبر جیل کی کوٹھری میں ہو تب توحید بیان کرے، پیغمبر کوہ طور پہ ہو، پیغمبر فرعون کے دربار میں ہو، پیغمبر بحر کلثم کے کنارے پہ ہو، پیغمبر اپنے باپ کے سامنے ہو یا قوم کے سامنے ہو یا دہتی ہوئی آگ میں ہو، تو ہر لہجہ، ہر لمحہ پیغمبر کی زبان پہ جو مسئلہ آیا وہ مسئلہ توحید ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تمام عنوانات میں سے سب سے خوبصورت عنوان اگر کوئی ہے تو وہ توحید و سنت کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔